بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلا اجلاس برخاست ہوتے ہی وہ تجسس بھی دور ہو گیا۔ چبوترے پر چڑھ کر پہلے انگلیوں پھر ہتھیلی کے زور پر اپنا وجود اوپر اٹھاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ وہ خاصا مردانہ ڈیرا تھا۔ صنف نازک کو کہیں اس مشقت سے گزرنا پڑتا تو پنجے سے کلائی شانے اور کمر تک کوئی جگہ موچ سے نہ بچتی، رہی صحیح کسر کش شکل پوری کر دیتی، جو کبھی کمزور پڑتے ہی پورے وجود کو چبوترے کے راستے سنگلاخ فرش پر دے مارتی۔ دو چھتی ہر لحاظ سے صاف ستھری اور آرام دہ تھی۔ ایک دیوار میں قد آدم آئینے کے بعد جتنی جگہ میسر تھی سب ملکی اور غیر ملکی اداکاراؤں کے رنگین پوسٹروں سے سجا دی گئی تھی۔ ریڈیو اور ٹی وی کے علاوہ مختصر سا وی سی پی بھی موجود تھا۔ داخلے کے راستے کے اوپر اسی قسم کا ایک اور خلا نظر آیا، مگر وہ ایک نفیس اور سبک آہنی سیڑھی کے ذریعے قابل رسائی تھا۔ سلطان سے پتہ چلا کہ اس سے اوپر چھت پر غسل و حاجت رسوائی کی سہولیات میسر تھیں۔ وہاں بیٹھنے کے بعد جب میں نے سلطان شاہ کو گل بادشاہ کے پہلی بار ملنے پر چونکنے اور پھر بار بار میری طرف دیکھنے کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ فکر مند نظر آنے لگا۔ یہ بات تمہیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھی تاکہ ہم یہاں نہ ٹھہرتے، اس نے دھیمی تشویش زدہ آواز میں کہا۔ کیوں؟ کیا یہ تمہارے بھروسے کا آدمی نہیں ہے؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ خطرے کی طرف تو میرا ذہن گیا ہی نہیں تھا، پھر مجھے تم سے علیحدگی میں بات کرنے کا موقع ہی کہاں ملا؟ نیچو تو ہماری سرگوشی تک اس کے کانوں میں پڑ سکتی تھی۔ وفادار اور دوستوں کے لیے کٹ مرنے والا آدمی ہے، لیکن تم جو کچھ بتایا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس نے تمہیں ڈینی کی حیثیت سے پہچان لیا تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے متنفر ہو جائے گا کہ میں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا اور تمہیں اس سے نعیم کے فرضی نام سے متعارف کرایا۔ پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اپنی بے عزتی تصور کرتے ہوئے ہمیں کوئی نقصان ہی پہنچا دے۔ سلطان شاہ کی تشویش میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ گل بادشاہ جیسے لوگ محبت اور نفرت کے معاملے میں انتہا پسند اور مغلوب الغضب ہوتے ہیں، انا کو ذرا بھی ٹھیس پہنچے تو برسوں کی رفاقت لمحوں میں خونخوار دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس نے پرتفکر انداز میں کہا۔ وہ تمہیں پہچاننے کی کوشش ضرور کر رہا ہے لیکن پہچان نہیں سکا ہے، ورنہ اس کا رویہ فوراً ہی سرد مہرانہ ہو جاتا۔ وہ نوبت آنے سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو یہاں سے بھاگنے کے بجائے اسے اعتماد میں بھی لے سکتے ہو۔ بڑی خوبصورتی سے بات بنائی جا سکتی ہے کہ نیچے گاہکوں کی موجودگی میں تم نے میرا اصل نام بتانا مناسب نہ سمجھا۔ گل بادشاہ کا نہ نام میرے ذہن میں ہے نہ شکل۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس نے مجھے کس حوالے سے پہچانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے یہیں بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان شاہ دو چھتی سے نکاسی والے خلا کے قریب پہنچا اور گل خانہ کو آواز دی۔ جواب میں نیچے سے کسی نے پشتو میں جواب دیا اور سلطان شاہ بھی اسی زبان میں کچھ کہہ کر واپس لوٹ آیا۔ پتہ چلا کہ گل بادشاہ ہوٹل سے کہیں گیا ہوا تھا۔ سلطان شاہ نے اس کے جان نشین کو پیغام دے دیا تھا کہ وہ جیسے ہی واپس آئے اسے اوپر بھیج دیا جائے، کیونکہ ایک فوری کام درپیش تھا۔ وہ اس وقت کہاں گیا ہوگا ہوٹل چھوڑ کر؟ میں نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے گاڑی کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو ہدایت دینے گیا ہو، سلطان شاہ نے سرسری لہجے میں کہا۔ ہمیں اس کی طرف سے اتنا بدظن نہ ہونا چاہیے۔ میں نے اضطراری طور پر سگریٹ سلگا لی اور صورتحال پر غور کرنے لگا۔ گل بادشاہ سلطان شاہ کا دوست تھا، اس لیے میں نے اس کے مشورے پر خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن میرے ذہن پر فکر سوار ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دو چھتی ہمارے لیے چوہے دان بننے والی ہو۔ جب بے چینی حد سے تجاوز کرنے لگی تو میں سگریٹ پیتے ہوئے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ سلطان شاہ اس وقت میری دلی کیفیت کو خوب سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے زبان کھولنے کی بجائے خاموشی اختیار کیے رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ پھر خدا خدا کر کے نیچے سے گل بادشاہ کی آواز سنائی دی اور اس کی انگلیاں اوپر رہنمائی کرنے والے خلا سے گزر کر چوبی فرش کے کناروں پر جم گئیں۔ پلک جھپکتے میں وہ اوپر آ چکا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں نے اپنا اضطراری انداز دبا کر نیچے بیٹھ چکا تھا۔ کہو سلطان خانہ، کیا بات ہے؟ اس نے ہاتھ جاڑتے ہوئے بے تکلفانہ لہجے میں سوال کیا۔ بیٹھ جاؤ، تم سے کچھ اہم باتیں کرنا ہے، سلطان شاہ نے سنجیدگی کے ساتھ کہا اور وہ بغور میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تم کہاں گئے ہوئے تھے برادر؟ میں نے نرم لہجے میں جاننا چاہا۔ ہمارے کو غرق کرو یار، تم اپنا کام بولو، ہم پریشان ہیں کہ سلطان کو ہمارا کیا ضرورت پڑ گیا۔ اس کے لہجے سے واقعی تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ نیچے تمہارے گاہک بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں کھل کر بات نہ کر سکا، سلطان شاہ نے
نے نپے تلے الفاظ میں احتیاط سے اپنی بات شروع کی۔ میرے دوست کو کچھ لوگوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے اس نے نعیم کا فرضی نام اختیار کیا ہوا ہے، مگر اس کا اصل نام ڈینی ہے۔ گل بادشاہ کا رد عمل قابل دید تھا۔ پہلے اس کے چہرے پر خوشی کی پرجوش چمک نمودار ہوئی جو لحظہ بھر میں حیرت میں ڈل گئی، پھر وہ متاسفانہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ تم نے یہ راز بتانے میں بہت دیر کر دی خانہ، وہ درد مندانہ لہجے میں بولا۔ مجھے تو دیکھتے ہی شبہ ہوا تھا کہ صورت جانی پہچانی ہے، لیکن تم نے فوراً ہی غلط نام بتا کر مخمصے میں ڈال دیا، اور میں یہ کہہ ہی نہیں سکا کہ تمہارا دوست میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ پیر میں نے خود کاٹ لیے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ گل بادشاہ سلطان شاہ اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دبی دبی ہذیانی آواز میں بولا، میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، میں نے اس کے دشمنوں کو مخبری کر دی ہے۔ وہ مایوسانہ لہجے میں بولا۔ سلطان شاہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آخر کار میرے بدترین خدشات نے حقیقت کا روپ دھار ہی لیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا گل خانہ؟ سلطان شاہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہا۔ سچی بات، وہ اپنی شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھ کر بولا، میں سمجھا کہ یہ دوست تم کو بھی الو بناتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ کو جان بوجھ کر غلط نام بتاؤ گے۔ مجبوری تھی گل خان، سلطان شاہ بے بسی کے ساتھ بولا۔ ہوٹل میں تمہارے گاہک بیٹھے تھے، میں نے سوچا تھا کہ اوپر آؤ گے تو پوری بات بتا دوں گا۔ تمہاری وجہ سے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ سکا تھا، مجھے بس شبہ تھا، اور میں نے ان لوگوں کو بھی اپنے شبے سے آگاہ کیا ہے۔ تصدیق کیے بغیر وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ پکی بات کہتا تو وہ اب تک یہاں آ گزرے ہوتے۔ صورتحال یک بیک بے حد سنگین ہو گئی تھی۔ میرا نام اور میری صورت شہر میں اتنی بھی غیر معروف نہیں تھی جتنی میں سمجھتا رہا تھا۔ پناہ حاصل کرنے کے لیے لانڈی جیسا دور افتادہ علاقہ بھی اب اپنا مدفن بنتا نظر آ رہا تھا۔ اگر مخبری سے بڑھ کر تمہاری مجھ سے کوئی عداوت نہیں ہے تو ہم دونوں کو خاموشی سے نکل جانے دو، ہم شہر میں کہیں بھی اپنا انتظام کر لیں گے، تم باہر قدم بھی نہیں نکال سکتے۔ وہ مایوسانہ لہجے میں بولا، باہر مسلح آدمی تمہاری گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں پہچانتے ہی وہ بے دردی کے ساتھ تمہیں گولیوں کی باڑ پر رکھ لیں گے۔ انہیں یہ بھی پرواہ نہ ہوگی کہ تمہارے ساتھ دو چار بے گناہ راہگیر بھی مارے جائیں گے۔ اب تک تمہاری گاڑی بھی ان کے کڑے پہرے میں آ چکی ہوگی۔ جب تک تم اندر ہو، میری امان میں ہو، تم 10 دن بھی باہر نہیں نکلو گے، وہ تمہارا انتظار کرتے رہیں گے۔ میں بے اختیار اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا وہ بہت سنگین تھا۔ ہوٹل میں قدم رکھتے ہی میری چھٹی حس نے خطرے کا جو الارم دیا تھا وہ سلطان شاہ کی تمام تر خوش خیالی کے باوجود درست ثابت ہوا تھا۔ باہر ہر طرف موت ڈیرے ڈالے ہوئے تھی اور ہم دونوں اس چوہے دان میں بند تھے، تو غنیمت تھا کہ اس وقت ہم دونوں مسلح تھے۔ سلطان شاہ کے پاس ایکسپلوڈر فاضل میگزین سمیت موجود تھا، میرے پاس آخری شکار سے چھینا ہوا پستول موجود تھا جس سے ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی تھی۔ بس غیر ارادی طور پر ہی ہم نے اسلحہ گاڑی میں چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا، ورنہ اس وقت نہتے ہی ہوتے۔ ہماری تمام سفری دستاویزات ٹریول ایجنٹ کے پاس تھیں اور کریڈٹ کارڈ سمیت ساری رقم میری تحویل میں تھی، یعنی فرار کی کوئی راہ مل جاتی تو ہم کار چھوڑ کر بے آسانی کوئی بھی راہ اختیار کر سکتے تھے۔ تم نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے گل بادشاہ۔ سلطان شاہ کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری پیدا ہو گئی تھی۔ دشمنوں سے اتنا ہی پیار تھا تو ان کو خبر پہنچانے سے پہلے مجھ سے تو اعتماد میں بات کر لی ہوتی۔ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، جو چاہو کہتے رہو، حالات بدل نہیں سکتے۔ اس نے مضبوط اور پر اعتماد لہجے میں کہا، ازالے کی ایک ہی صورت ہے کہ مجھے اسلحہ کے زور پر یرغمال بناؤ اور میری آڑ میں نکل جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کی پرواہ کیے بغیر فائر کھول دیں۔ وہ فکر مندانہ لہجے میں بولا، میں اس موت کو اپنی سزا سمجھ کر قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ اتنی عجلت مناسب نہیں، میں نے چند ثانیوں کے سکوت کے بعد کہا، ہم رات کو گزارنے کے لیے ہی آئے ہیں، صبح تک مسلح آدمیوں کو کوئی تشویش نہیں ہوگی۔ ہاں، دن چڑھے بھی ہم اندر مقید رہے تو وہ چکنا ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں رات بھر میں سوچ کر کوئی نہ کوئی راہ نکالنا ہوگی۔ اگر ابھی بھی تم مجھے ڈینی کا اصل نام نہ بتاتے تو بخدا میں تمہیں ایک لفظ نہ بتاتا اور تم باہر نکلتے ہی بے خبری میں مار لیے جاتے۔ تم سچ بولے تو مجھے بھی مجبوراً زبان کھولنا پڑی، ورنہ جیسے تم میرے دوست ہو اسی طرح تمہارا
دشمن مجھے عزیز ہے۔ اس کے آخری فکرے نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت بس تنظیم ہی میرے لہو کی پیاسی ہو سکتی تھی، لیکن ان کی صفوں میں بظاہر ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو گل بادشاہ کا اس حد تک ہم مزاج ہوتا کہ ان دونوں کی رفاقت مثالی سمجھی جاتی۔ تم نے میرے بارے میں خبر کس کو پہنچائی تھی؟ میں نے آہستگی کے ساتھ سوال کیا۔ پہلی بار اس کے لبوں پر ہلکی سی احتجاجیہ مسکراہٹ نظر آئی۔ بڑی عجیب بات ہے برادر کہ تم اپنے دشمنوں کو اتنی جلدی فراموش کر بیٹھے ہو، جبکہ تمہارا نام تمہارے دشمن کے بہی خواہوں کے دلوں پر بھی نقش ہے۔ جب دشمن کئی ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے گل خانہ۔ سلطان شاہ نے لقمہ دیا۔ راجو اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، مگر مجھے ٹٹولنے پر بھی اپنے حافظے میں وہ نام کہیں نہ مل سکا۔ سلطان شاہ استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید تم اسے بھول گئے، لیکن وہ آج تک اپنے جوان بھائی کے خون کا داغ سینے سے لگائے تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور میرے ذہن میں یک بیک کئی برس پرانا وہ واقعہ تازہ ہو گیا تھا جس میں راجو ایک کردار تھا۔ وہ اس وقت کی بات تھی جب لوگ ہیروین کے نام سے قطعی ناواقف تھے اور میں اپنے 3 ساتھیوں سمیت شہر میں چرس کی تقسیم اور فروخت کے کاروبار میں تنظیم کی اجارہ داری کا عملی نگران تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہم سب سکندر علی کی خوف اور آواز کے اسیر تھے اور چرس کی فراہمی یک لخت موقوف کر کے شہر میں ہیروین پھیلانے کا پروگرام آخری مراحل میں تھا۔ اسی زمانے میں عیسیٰ خان نامی ایک ٹرانسپورٹر نے راجو کے تعاون سے لانڈی میں واقع اس کے ہوٹل کی آڑ میں اس چرس کی فروخت شروع کرا دی، جو وہ فاضل آمدنی کے لالچ میں اپنے ڈرائیوروں کے ذریعے تھوڑی مقدار میں ملک کے بالائی علاقوں سے منگواتا تھا۔ اس کی وہ حرکت تنظیم کی اجارہ داری میں مداخلت تصور کی گئی اور تنظیم کے مسلح کارندوں نے ایک رات ہوٹل میں قیامت مچا دی۔ ہوٹل برباد ہو گیا اور اس تصادم میں راجو کا بھائی مارا گیا، مگر راجو کے بھائی کے قتل سے میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ماضی کی یادیں کریدتے ہوئے تحیر امیز لہجے میں کہا، اگر وہی میرے خون کا پیاسا ہے تو مقابلے سے پہلے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں میں بھی اس کے لیے کام کرتا تھا، گل بادشاہ کہہ رہا تھا۔ اس کے بھائی کے بعد تم لوگوں نے عیسیٰ خان کو بھی مروا دیا۔ اس کی موت کے بعد نہ جانے کتنے گھروں میں مہینوں چولہے نہ روشن ہو سکے تھے۔ اس بار سلطان شاہ کی چونکنے کی باری تھی۔ عیسیٰ خان کے ورکشاپ میں ہیلپر کی نوکری سے اس نے کراچی میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، کیونکہ وہ مقرب خان کا دوست تھا اور مقرب عیسیٰ خان کا دست راست ہوا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں پرانی تلخ یادیں سر ابھارنے لگی۔ مقرب خان کو عیسیٰ خان کے ایک حریف کی تلاش تھی۔ وہ اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے سلطان شاہ اور اپنے بھائی اقرب کے ساتھ طارق علی کے مکان میں گھسا اور وہاں اچانک گولیاں چلنے لگیں۔ سلطان شاہ اور اقرب کو واپس لوٹا دیا گیا اور پھر طارق علی کو تنظیم کے کسی کارندے نے ہلاک کر دیا۔ میرے شبہات عیسیٰ خان کی طرف گئے۔ اسی دوران میں مقرب اور اقرب خان بھی مار ڈالے گئے۔ عیسیٰ خان نے خوفزدہ ہو کر سلطان شاہ کا حساب بے باک کیا اور اسے پہلی فرصت میں شہر سے بھاگ جانے کا مشورہ دے کر غائب ہو گیا، مگر میں اس کی راہ پر تھا۔ سلطان شاہ کو اپنے دوست طارق کا قاتل سمجھ رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ پھر اس کی دو ٹوک باتیں مجھے اتنی پسند آئیں کہ میں نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور اسی کے بعد تنظیم کے خلاف میری مہم زور پکڑتی چلی گئی۔ اس دور میں تنظیم کے مقامی معاملات سے خاصا دور ہو گیا تھا، لہٰذا مجھے اندر کے بہتیرے واقعات کا علم نہیں تھا، مگر اب گل بادشاہ بتا رہا تھا کہ عیسیٰ خان بھی مروا دیا گیا تھا۔ اس تصدیق کے بعد سلطان شاہ کو بھی بڑا قلق ہوا کہ اس کا محسن اور مربی بھی خون ریزی کا نشانہ بنا تھا۔ عیسیٰ خان اور راجو کے تعلق کا مختصر خاکہ سننے کے بعد سلطان شاہ کو پوری طرح حال کا احساس ہو گیا، مگر گل بادشاہ پر اس کہانی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ جذبات سے عاری انداز میں سب کچھ سنتا رہا۔ راجو اب وہ آدمی نہیں رہا جو برسوں پہلے تھا، وہ میرے خاموش ہونے پر بولا۔ اس وقت وہ اسلحہ جیب میں لیے ان گلیوں میں مارا پھرتا تھا، اب وہ ایک سخت گیر اور خونخوار آدمی ہے جس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ آج کل آدھے شہر میں اسی کے اڈے چل رہے ہیں۔ اس نے تمہارے آدمیوں کو پکڑ کر موت کی سیج پر انہی سے اگلوایا ہے کہ ان دنوں شہر میں جو کچھ ہوتا تھا تمہارے حکم سے ہوتا تھا اور تم خود کو منشیات کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھتے تھے۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسی کے بعد موجودہ صورتحال کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر وہ تصادم پر اڑا رہے گا تو ہم بھی اس کے 2-4 آدمی گرا کر ہی زیر ہوں گے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ اب میرے مقابل تنظیم نہیں بلکہ راجو اور اس کا گروہ ہے، میں ذہنی طور پر خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اور دل ہی دل میں گل
گل بادشاہ کا ممنون بھی تھا کہ اس نے بروقت ہمیں صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں اب کچھ بھی نہ کر سکوں گا برادر، گل بادشاہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا۔ وہ پاگل آدمی ہے، میں نے تمہاری طرف سے اسے کوئی پیغام بھیجا تو وہ تمہیں بھول کر میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا کہ میں نے اس کے آدمیوں کو بے خبری میں شکار کو دبوچنے کے موقع سے محروم کر دیا۔ اب بس یہی ایک راستہ ہے کہ اس سے الجھے بغیر چپ چاپ نکل جانے کی کوئی ترکیب سوچو۔ باہر اس کے کتنے آدمی ہوں گے؟ سلطان نے سوال کیا۔ کچھ پتہ نہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 10 بھی، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا، اس لیے اچھی طرح جانتا ہوں کہ ڈینی کا نام معلوم ہو جانے کے بعد اس کی بس یہی آرزو تھی کہ اس کی ایسی ہی چھلنی کی ہوئی لہو لہان لاش دیکھے جیسے اس کے بھائی کی موت ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا میں بوجھل سکوت چھا گیا۔ تینوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ فضا میں بس ہوٹل اور گلی سے آنے والی ملی جلی آوازوں کا شور ہی گونج رہا تھا۔ میرے پاس ایک کلاشنکوف 500 راؤنڈ سمیت موجود ہے، چاہو تو وہ بھی لے جا سکتے ہو، گل بادشاہ نے پیشکش کی۔ اپنی جلد بازی سے ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دینے پر وہ خاصا پشیمان نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیار ہے تمہارے پاس؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ بس اللہ کا نام ہے، آج کل کلاشنکوف سے کم کوئی ہتھیار رکھنا ہی بے سود ہے، وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولا۔ پھر ہمیں کلاشنکوف کی ضرورت نہیں، ہتھیار مرد کا زیور ہوتا ہے، ہم خود غرضی میں تمہیں اس سے محروم نہیں کریں گے، سلطان شاہ نے فراخ دلانہ انداز میں کہا۔ یہ سب پہاڑوں کی روایتیں ہیں، یہاں تو اسے چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ کافی دیر کے غور کے بعد اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور میں فوراً ہی چھت پر جانے والے زینے کی طرف ہو لیا۔ ان دونوں نے مجھ سے کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کی، شاید وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ میں کسی ضرورت کے تحت اوپر جا رہا تھا، مگر میں اس وقت ایک اور ہی امکان کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا۔ پختہ چھت پورے ہوٹل کے طول و عرض پر محیط تھی، وہ چڑھتے چاند کی ابتدائی راتیں تھی، لہٰذا یہ امکان نہیں تھا کہ دھندلائے ہوئے آسمان کے پس منظر میں نیچے سے میرا ہیبلہ دیکھا جا سکے، مگر میں پھر بھی بہت زیادہ محتاط تھا۔ سامنے کی سمت کا تو جائزہ لینا ہی بے سود تھا، کیونکہ ادھر بارونق گلی میں بازار واقع تھا۔ ہوٹل کی مختصر سی عمارت کے دائیں بائیں ٹین کی نیچی چھتوں والے چھوٹے چھوٹے مکان تھے، لیکن عقبی سمت میں دیکھتے ہی میرے دل میں امید کی کرن پیدا ہو گئی۔ وہ آبادی بہت گنجان اور بے ترتیب تھی، لیکن پھر بھی قابضین نے اپنی اپنی ملکیت کی حد بندی کرتے ہوئے اپنی سہولتوں کا خیال رکھا تھا۔ پشت پر مکان ایک دوسرے سے ملے ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے کم و بیش 10 فٹ دور تھے، اور اس تنگ سی گلی میں کسی مکان سے نکاسی کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تنگ اور گور تاریکی گلی میں سے اٹھنے والے توفن بھبکوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گلی کوڑا کرکٹ پھینکنے کے کام آتی ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ عین ہوٹل کی پشت پر ایک دوسرے سے ملحق کئی مکانات کی بلندی ہوٹل جتنی یا اس سے زیادہ ہی تھی، جس کے سبب ہوٹل کی عقبی دیوار کا دور سے دیکھا جانا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سمت میں گندی گلی ہونے کے باعث کسی دیوار میں کوئی کشادہ کھڑکی نہیں تھی، البتہ 1-2 روشن دان نظر آ رہے تھے۔ میں فوراً ہی 2 چھتی میں واپس لوٹ آیا۔ میری دریافت پر گل بادشاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ آخر کار اس کی سرخ روئی کی ایک صورت نکل ہی آئی تھی۔ کچھ دیر تک اپنی تجویز کی جزیات پر دبی آواز میں تبادلہ خیال کرنے کے بعد گل بادشاہ نیچے چلا گیا تاکہ معمول کے مطابق اپنا ہوٹل کا کام سنبھال سکے۔ جاتے جاتے اس نے ہم سے کھانے کے بارے میں بہت اصرار کیا، مگر اس کٹھن صورتحال سے دوچار ہونے کے بعد ہماری بھوک سرے سے اڑ گئی تھی۔ پھر یہ شبہ بھی ہمارے لاشعور میں کلبلا رہا تھا کہ راجو کے آدمی بہت بالا دست تھے۔ اگر گل بادشاہ ہمارے لیے ہوٹل سے کھانا منگواتا تو وہ اس میں کوئی خواب آور دبا ملا سکتے تھے تاکہ مقابلے کا خطرہ مول لیے بغیر بے ہوشی کی حالت میں ہماری شناخت کرتے اور پھر ہم میں سے جو مطلوب ہوتا اسے خاموشی سے اٹھائے لے جاتے۔ 11 بجے تک ہوٹل زور و شور سے چلتا رہا، جس کا اندازہ نیچے سے آنے والی آوازوں سے ہو رہا تھا۔ اس دوران میں سلطان شاہ نے گل بادشاہ کی ہدایات کے مطابق اس کے سامان سے نائلون کی ایک مضبوط رسی تلاش کر لی تھی، جس کے سہارے چھت سے پچھلی گلی میں اترا جا سکتا تھا۔ سلطان شاہ خود بھی اوپر جا کر پورا جائزہ لے آیا تھا، اور اس کا بھی یہی خیال تھا کہ راجو کے آدمیوں نے گندی گلی کو نظر انداز کیا ہوا تھا، کیونکہ انہیں شبہ تک نہ رہا ہوگا کہ ہماری حکمت عملی سے متاثر ہو کر گل بادشاہ ہمیں خطرے سے ہوشیار کر دے گا اور ہم عام راستے کے بجائے عقبی سمت سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ صبح کی ڈیوٹی والے سو چکے تھے، پھر رات والے بھی چلے گئے۔ اس کے بعد آخری رونق شاید شام کی ڈیوٹی سے لوٹنے والوں
والوں کی تھی۔ 11:15 بجے تک نیچے سناٹا چھانے لگا اور آوارہ کتوں کا شور فضا پر حاوی ہوتا محسوس ہونے لگا۔ سناٹا پھیلنے کے بعد نیچے برتنوں کے ساتھ ہوٹل کا فرش بھی دھویا جانے لگا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر گل بادشاہ 12 بجے کے قریب اوپر آیا تو اس کے بشرے سے تکان کا اظہار ہو رہا تھا۔ ارے تم سوئے نہیں اب تک؟ اس نے حیرت سے یہ کہتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہمیں محتاط ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہارا انتظار میں جاگ رہے تھے، گپ شپ لگا کر سو جائیں گے۔ سلطان شاہ بولا، میں ذرا سی دیر میں تازہ دم ہو کر آتا ہوں۔ گل بادشاہ نے اوپر جانے والے زینے کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور میں جوتے پہنے بغیر پنجوں کے بل اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے محتاط رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی جو اس کے بس سے باہر تھی۔ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ وہ چھت پر پہنچتے ہی دبی دبی متوحش آواز میں بولا، وہ لوگ بہت چالاک ہیں۔ ان کا ایک مسلح ساتھی نیچے کھردری بینچ پر لیٹا اوپر کی سن گن لے رہا ہے، وہاں ہم بات کرنا تو درکنار ہل جل بھی نہیں سکیں گے۔ اس کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ ہوٹل بند ہونے تک آتے جاتے رہے تھے، اب قرب و جوار میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ رات کے سناٹے میں وہ کھلے عام تو نگرانی نہیں کر سکتے، یہاں رہنے والے ان کو پکڑ لیں گے۔ تم فکر نہ کرو، میں نے سوچتے ہوئے کہا، ہم 2 بجے اپنے منصوبے پر عمل شروع کریں گے۔ اس وقت تقریباً ساری ہی آبادی گہری نیند سو چکی ہوگی، سب کچھ طے ہے۔ اب ہمیں بولے بغیر خاموشی سے عمل کرنا ہوگا، اور اگر اسے ذرا سی بھی آہٹ مل گئی تو وہ اندر سے کنڈی کھول کر اپنے ساتھیوں کو جمع کر لے گا۔ 2 چھتی کا فرش تختوں کا ہے، وہ کبھی کبھی بوجھ پڑنے سے چرچرا بھی جاتا ہے۔ وہ پہلی بار خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو کہ کہیں آخری وقت پر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تم ہمت کرو تو سب کچھ آسان ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اب مجھے تمہاری سلامتی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمارے سو جانے کا بہانہ کر کے اسے اوپر بلا لینا، ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ میں نے جھجکتے ہوئے تجویز پیش کی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔